الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وعند البخاري أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي رواية لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. متفق عليه. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں نے خلیفہ اول، خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آپ کی بیان فرمائی ہے، ان میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی، اور ابھی بہت سی مزید آیات قرآن حکیم کی ہیں جو بیان نہیں کر سکا، وقت کی قلت ہوتی ہے۔ اسی طرح قلت وقت کا احساس کرتے ہوئے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور صحابہ کرام کے ارشادات و فرمودات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کتنی عظمتوں والی ذات تھی، کتنی شان و کمالات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کو عطا فرمائے۔ اور میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی تمام احادیث بیان کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بہرحال ان میں سے چیدہ میں عرض کروں گا۔ پہلی حدیث پاک سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں سے نقل کیا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے درج فرمایا۔ اور احادیث میں متواتر حدیث کے بعد سب سے اعلیٰ ترین درجہ اس حدیث کا ہوتا ہے کہ جس کو امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی دونوں جس کی روایت کریں، متفق ہوں جس پر، تو اس کا معنی ہے کہ ہر شک و شبہ سے بالا تر حدیث پاک ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اس کے راوی ہیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے اعتبار سے اور صحبت کے اعتبار سے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور جو مالی قربانیاں پیش کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے،
اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میری صحبت کا جسے شرف نصیب ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس نے مالی قربانیاں دی ہیں وہ میرا محبوب صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لفظ صاحب کے ساتھ ہے، صحابیت کو کنفرم کیا گیا۔ خدا تعالی نے فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، اور صحبت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر ہیں اور یقیناً ہیں۔ اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی لے کر آئے تو آپ نے مردوں میں سے سب سے پہلے جس کو دعوت اسلام دی اور بلا حیل و حجت، بلا چون و چراں، بغیر کوئی دلیل مانگے جس ہستی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حالانکہ قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی بچپن سے، چونکہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کم ہے، بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، بعثت سے پہلے بھی۔ لیکن جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت فرمایا تو روز اول سے لے کر آخری روز تک ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور فرمایا مال، خود قرآن مقدس نے سورۃ اللیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے آپ کی مالی قربانیوں کو، اور آگے آ رہا ہے۔ ایک موقع پر اتنا مال دیا آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، صحابہ کرام کو دعوت دی کہ اسلام کو تمہاری مالی قربانی کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، سب، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے یہ جو اپنے قمیض کو باندھنے کے لیے، ٹانکنے کے لیے جو بٹن لگے ہوتے ہیں یہ بھی اتارے، فرمایا اس کی جگہ کانٹے لگا لیں گے، یہ بھی اتار کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ اکبر، یعنی اور سرکار نے فرمایا، حضرت سیدنا عمر آگے حدیث پاک آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی آپ نے اعلان فرمایا صحابہ مالی قربانی دو، فرمایا کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیا، حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا تھا اس موقع پر میرے پاس مال تھا، میں نے کہا آج میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دوں گا، میں نے اپنے گھر گیا، آدھا مال کیا، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ حدیث پاک آگے آ رہی ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے نا، عمر اور باقی فرمایا جب آئے نا مال لے کر، فرمایا عمر کیا لے کر آیا اور کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو عرض کیا نصف مال، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر صدیق کو بھی تو پوچھ سکتے تھے نا، یہی بتانا چاہتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اسی روایت کا تسلسل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور بالکل غیر معمولی شکل تھی آپ کی، غیر معمولی لباس تھا آپ کا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ٹانکے لگائے یا کانٹوں کے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، وہی لباس جو ابو بکر صدیق ہے نا، وہی شکل، وہی وضاقت، وہی حیات بنا کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کو آپ کے غلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، ہر چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کر دینا، کہ آج اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا تم بھی اپنی وہی شکل بلاؤ جو میرے محبوب غلام ابو بکر صدیق نے بنائی ہے۔ فرمایا چونکہ یہ آج ہم فخر، اور فرمایا خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو ابو بکر سب کچھ قربان کر کے بھی خدا سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ خدا راضی ہو جائے، اور اللہ پاک کیا فرماتا اپنے غلام، یہ پیار کی، یہ محبت کی، یہ وہ باتیں ہیں۔ اللہ خدا محتاج ہے کسی سے یہ پوچھنے کا؟ نہیں بھائی، عظمت و شان کو ظاہر کرنا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہارے، اور یہ آگے ایک مزید حدیث پاک کسی کا تسلسل آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، یہاں بھی لفظ احسان کا ہے، سب سے زیادہ میرے ساتھ جو احسان کی ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار فرمایا کوئی بھی ایسی میرے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے میرے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کی ہو اور میں نے اس کی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں نہ دیا ہو سوائے ایک کے۔ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، فرمایا اس نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ ابو بکر کی نیکیوں کی جزا میں اس دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے روز میرا خدا ہی دے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ فرمایا ابا بکر لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر خدا کے سوا کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہوتا، لیکن ابو بکر تو میرا اسلام میں بھائی ہے، میرا اور ابو بکر کے صدیق کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں روشن دان تھے جو مختلف گھروں کی طرف کھلا کرتے تھے، تمام گھروں کی طرف روشن دانوں کو بند کرا دیا گیا تھا وصال سے پہلے۔ فرمایا ایک روشن دان ہے وہ بند نہیں ہوگا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف کا جو روشن دان ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جب تمام ونڈوز، تمام دروازے، تمام کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والا ونڈو آج بھی کھلا رہتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ونڈوز، تمام روشن دان بند کرا دیے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور یہ اشارہ کس بات کی جانب تھا؟ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، یہ اس طرف اشارہ تھا، بتا دیا میرے بعد یہ سب مسجد نبوی کے دروازے یہ سب بند کر دیے جائیں گے سوائے میرے اور ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا میرے بعد ابو بکر صدیق میرا خلیفہ ہوگا۔ اور پھر سرکار یہ اللہ اکبر، یہ ذرا دیکھیں کتنی بڑی عظمت و شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی بیان فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر خدا کے سوا میں کسی کو خلیل بناتا تو پھر وہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے مخلوق میں، وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، کہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و شان بیان فرمائی، اندازہ لگائیں۔ اور یہ متفقن علیہ حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کمال، اور یہ بھی قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، یہ غالباً یہ چھٹے صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت کمال قسم کا واقعہ، وقت نہیں میں عرض کروں۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا۔ سبحان اللہ، یہ بھی وہی حدیث پاک ہے سرکار دعا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر اباکا و اخاکا حتی اکتبا کتابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیماری مرض میں کہ جس میں آپ کا وصال ہوا، اس میں فرمایا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں لکھ دوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا لَا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ سنیں حدیث پاک، اور ہر مسلمان کو خصوصاً اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو یہ حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ کر دے کر جاؤں۔ کیوں؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ شاید میرے بعد میرا خلیفہ وہ ہوگا۔ شاید خیال آ سکتا ہے، ہر انسان کو مرتبے کی چاہت ہو سکتی ہے، سب انسان ہیں۔ فرمایا یاد رکھیں وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میرے بعد میں حقدار ہوں۔ فرمایا سنیں عائشہ، لا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ اس کے حدیث پاک کے دو معنی محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اس کا معنی وہ ہے کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں، یعنی اپنی میرے بعد میرے خلافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، حالانکہ نہ خدا کو قبول ہے نہ مومنوں کو قبول ہے سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی بھی۔ ایک حدیث پاک کا معنی یہ ہے، لیکن محدثین نے اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان فرمایا نہ مجھے قبول ہے نہ خدا کو قبول ہے نہ اہل ایمان کو قبول ہے سوائے ابو بکر صدیق میرے بعد خلیفہ میرا کون ہوگا، نہ یہ بات مجھے پسند نہ میرے خدا کو پسند نہ اہل ایمان کو پسند، میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ فرمایا میں لکھ کر دے کر جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ میرے بعد خلافت کس کو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمت فی شیء، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے کچھ مسئلے مسائل پوچھے، کوئی باتیں پوچھیں، اور جب یہ باتیں مکمل ہو گئی جانے لگی تو پھر اس نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تو جب بھی میرے ذہن میں کوئی سوالات آئے میں نے آپ سے آ کر پوچھ لیے، لیکن اگر دوبارہ مجھے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے اور میں آؤں لم، فرمایا ان ترجع الیہ، میں آؤں اور آپ یہاں نہ ہوں، مطلب آپ کا وصال مبارک ہو جائے، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ بالکل واضح اشارہ، میرا آپ کا خلیفہ آپ کے بعد، آپ کا خلیفہ جو آپ کے مقام پر آئے گا، آپ کی جگہ لے گا، آپ کی خلافت، وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنها ترید الموت، میں اگر آپ کے پاس آؤں آپ کو نہ پاؤں، مقصد یہ تھا کہ آپ کا دنیا سے آپ تشریف لے جائیں۔ قال فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تجھے دوبارہ کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آ جائے اور تو مجھے یہاں نہ پائے تو فرمایا میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس سے پوچھنا۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے، مسلم بخاری دونوں نے اس کو روایت کی ہے۔ بھائی اگر کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا، مسئلہ کون بتا سکتا ہے؟ اور اجازت کس کو ہوتی ہے؟ تمام شرعی معاملات کو ڈیل کرنے کی اجازت کس کو ہوتی ہے؟ خلیفہ کو۔ باقی سب کے سب جتنے بھی قاضی، جتنے بھی مفتی، جتنے بھی مدرسین، جو بھی باقی معاملات ہوتے ہیں وہ خلیفہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپوائنٹ کیا، اس سے بھی کچھ زیادہ اشارہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس آنا اگر تم آؤ میرے بعد۔ حضرت عمر بن عاصی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل قال فاتیتہ فقلت ای الناس احب الیک۔ فرمائے جو ایک لشکر تھا جسے ذات السلاسل کہتے ہیں، اس پر بھیجا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ میں نے عرض کیا روانگی سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دوں، اور ایک میرے ذہن میں ایک سوال تھا۔ میں نے عرض کیا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر جا رہے ہیں، خدا جانے واپسی ہو نہ ہو، میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ سب سے آپ کا پیارا صحابی کون ہے، محبوب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سب سے محبوب تمام جتنے صحابہ اکرام ہیں ان میں سے سب سے محبوب حضرت عائشہ ہیں۔ قلت من الرجال، میں نے پوچھا نہیں، میرا مقصد ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ وہ تو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ہر شوہر کو اپنی زوجہ سے محبت ہوتی ہے، انہیں بھی چاہیے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں میں سب سے مجھے پیار جس صحابی سے وہ ابو بکر، اس کے باپ سیدہ عائشہ کے والد باپ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ قلت ثم، میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا عمر۔ فعد رجالا فسکت مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، میں نے پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حتیٰ کہ مجھے خاموش ہونا پڑ گیا۔ میں نے کہا مجھے کہ سب سے اخیر میں ہی نہ آ جاؤں، کیونکہ ابھی تک تو میرا ذکر سرکار نے کیا نہیں ہے، تو میں نے کہا خواہ بخواہ خود، تو فرمایا میں نے بس زیادہ سوال کرنے بند کر دیے کہ میں اللہ پر نہ آ جاؤں۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں۔ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگوں کو بڑی کھجری لگی ہوئی ہے نا حضرت علی کے افضلیت کا، اب بھائی حضرت علی خود آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور آپ کی سٹیٹمنٹ کو، آپ کے بیان کو نقل کون کر رہا ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت فاطمہ کے شکم سے نہیں ہے، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں۔ جی میں نے پوچھا اپنے باپ حضرت علی سے، یہ جو آوان ہے نا کہتے ہیں ہم علوی ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کئی نکاح فرمائے ہیں، اور یہ ان میں سے تھے، چونکہ آپ کی موجودگی میں آپ کے لیے نکاح کی اجازت نہیں تھی آپ کو۔
میں نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بس افضلیت کا سوال تو بعد کا ہوگا، تو فرمایا سب سے افضل کون ہے؟ یہ جو حضرت علی، تو یہ تو اصل میں یہ سب چیزیں یہ محبت نہیں ہے بھائی، یہ گستاخی ہے۔ حضرت علی کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے، فرمایا قال ابو بکر، وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے صحابی ہیں نا جی، نبی علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، قدیم الاسلام ہے، 8-10 سال آپ کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن سے نبی علیہ وسلم کے گھر رہے، نبی پاک ہی نے حضرت علی کی پرورش فرمائی ہے۔ جب اعلان نبوت آپ کے بے ست، آپ کی عمر کو 8-10 برس تھی، بچوں میں سب سے پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت علی ہے۔ تب سے لے کر آخری دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہے۔ اور یاد رکھیں، میں ضمن کی بات عرض کروں، فقہ حنفی اس سے مضبوط کوئی فقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کے جو ماخذ ہے نا وہ 2 شخصیات ہیں، اور دونوں قدیم الاسلام ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ دونوں شخصیات ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت تھی، اور حضرت علی تو ویسے آپ کے گھر کے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی زندگی کو بھی دیکھا، اور ساری زندگی دیکھا ہے، ڈے 1 سے لے کر ڈے لاسٹ تک۔ اور جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کے بالکل پیچھے تم نے کھڑے ہونا ہے، اور میری ہر حرکت کو تم نے نوٹ کرنا ہے، اور جو بھی نوٹ کرو گے اس کو آگے میری امت تک پہنچانا ہے۔ یہ نا یہ الامین، یہ رفع یدین، بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا، جو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کو زیادہ پتہ آمین بلند کہنی چاہیے، یا آج کے 14ویں صدی کو مولوی کو پتہ آمین بلند کہنی چاہیے، ایسا کہنی چاہیے؟ ان کو پتہ تھا رفع دین کرنا چاہیے نماز میں یا نہیں، یا بھائی یہ ان کو زیادہ پتہ ہے جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اٹھائے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، آپ کن سے آپ نے فقہ حاصل کی ہے؟ کہاں سے یہ فقہ حنفی آئی ہے؟ فقہ حنفی کے 2 بڑے مصدر ہیں جہاں سے پوری فقہ حنفی آتی ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، امام اعظم پھر آگے ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرمایا، پھر میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی خشیت و یقول، میں نے آقا تیسرا پوچھ لیا نا تو ڈیفینیٹلی میرے ابو جان حضرت عثمان غنی دائی نے لینے گئے، تو ہر پتر چاہتا کہ میرے ابے دا بھی نہ آئے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈر دیا، پوچھے ہی نہیں کہ کدھر میرا ابا جان حضرت علی دا ہی حضرت عثمان غنی دا، کیوں؟ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی۔ تو فرمایا خشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، میں نے حضرت عثمان کو بائی پاس کر کے نا، مس کر کے نا، میں پوچھا اچھا عمر کے بعد تو سب سے افضل آپ ہی ہوں گے نا، بائی پاس کر دیا میں نے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، اور فرمایا نہیں ہو یہ رہا، عمر تو بعد میرا نمبر نہیں ہے، ایک اور بھی ہے جس کا نمبر ہے، میں تو مسلمانوں دیکھے، یہ تو آپ کی تواضع تھی، عاجزی تھی آپ کی۔ بہرحال بس آخری بات آن کر کے، حضرت عبداللہ بن عمر انہی کے صاحبزادے، فرماتے ہیں قال کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادلو بی ابی بکر احدا،
صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی بھی صحابی کو کوئی قرار نہیں دیتا تھا. سب سے افضل ابوبکر صدیق، تمام صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ سب سے افضل ہیں. ثم عمر، پھر حضرت عمر، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. اور فرمایا پھر ہم اس سے آگے نہیں جایا کرتے تھے. اور فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں کننا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودگی میں ہم کہا کرتے تھے افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو صحیح احادیث سے ہے. جو آدمی اس کے خلاف جائے بھائی ہم اسے سنی نہیں مانتے. یاد رکھ لیں جو خلفاء کی ترتیب ہے نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، افضلیت کی بھی یہی ترتیب ہے. 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہی ترتیب ہے. اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں اذان جناب.